أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب۔ میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے انشاءاللہ میں لفظاً اور آیتاً انشاءاللہ پڑھوں گا۔ کچھ غلطیوں کی وضاحت کروں گا جو نئے پڑھنے والے ہیں تو کچھ وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، ان کی میں غلطیوں کی انشاءاللہ اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو اچھی طرح سننا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تبت یدا لمع کرنا ہے دال کو، ابی لہب و تب، بعض غلطیاں کرتے ہیں، ابی لہبیوں کو لمع نہیں کرتے، با کو ابی لہب و تب، اور و تب اس طرح بھی پڑھنا ضروری ہے۔ با پہ ساکن ہم کر رہے ہیں، غنہ ضروری، اس پہ قلقلہ ہے اور شد کی وجہ سے قلقلہ زیادہ ہوگا۔ شد نہ ہوتی تو ہم پڑھتے و تب، شد ہونے کی وجہ سے ہم نے شد کو بھی ظاہر کرنا ہے قلقلہ کے ساتھ۔ و تب ما اغنا عنہ، ما کو لمع کرنا ہے، مد کرنی ہے۔ اغنا اس پہ بعض دفعہ اغنی پڑھ دیتے ہیں، کوئی نون کھڑا زبرنا ہے۔ اغنا عنہ، عنہ پہ غنہ نہیں ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا۔ مالہ، یہاں پہ الٹا پیش ہے ہا پہ، اس لیے اس کو تھوڑا سا لمع کریں گے۔ مالہ وما کسب، یہاں پہ بھی سین کو تیز پڑھیں گے، با پہ قلقلہ ہے۔ سیصلا، سین کو تیز پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، صاد کو موٹا۔ سیصلا نارا ذات لہب، نارن پہ اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے کیونکہ تنوین کے بعد را، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ہے حرف۔ نارا ذات لہب، یہاں پہ تقریباً ساری آیتوں میں حروف قلقلہ ہے، پہلی چار آیتوں میں ہے، با ہے اور آخر میں دال ہے، اس لیے قلقلہ ضروری ہے۔ وامرأتہ، یہاں پہ اکثر غلطی ہوتی ہے کہ وامرأتہ پڑھتے ہیں تو واو کو میم سے ملائیں گے، وامرأتہ، اور کچھ غلطیاں کرتے ہیں وامرأتہ، حمزہ کو کھینچتے ہیں، وہ بھی نہیں کھینچنا ہے۔ وامرأتہ، اور غنہ میم پہ نہیں ہے، اس طرح نہیں، وامرأتہ، اور پچھلی آیت کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اکیلے اس پہ بھی وقف ہو سکتا ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، میم مشدد ہو تو اس پہ بھی غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے۔ حمالۃ الحطب، اور طا موٹا ہے، با پہ قلقلہ ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہاں پہ بھی با پہ قلقلہ ہے، حبل، اور تنوین کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہ ادغام ہوگا۔ حروف یرملون میں سے میم، حروف یرملون میں سے حروف ینمو ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا، لام کا میم ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، مع الغنہ، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہاں پہ بھی من مسد میں نون ساکن کے بعد با حروف ادغام میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ من مسد نہیں ہوگا، مم مسد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن کا میم میں ادغام ہوتا ہے، یعنی ایک حرف دوسرے میں مدغم ہو جاتا ہے، دوسرے میں شامل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف ادغام کہتے ہیں۔ یہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جس میں 4 جو ہیں حروف ینمو ہیں، یا میم نون واو، اس میں مع الغنہ ہوتا ہے ادغام، اور 4 جو 2 ہیں حروف لر، لام اور را، اس میں بلا غنہ ادغام ہوتا ہے۔ تو اس صورت کو جس طرح سمجھایا گیا ہے اچھی طرح پڑھیں۔ اب میں ایک دفعہ آدھے الفاظ پڑھتا ہوں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ دونوں آیتوں کو کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سانس جس کا زیادہ ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کو خوب اچھی طرح مشق کریں، جس کو یہ بھیجی جائے اچھی طرح اس کو سن کر اس کے مطابق مجھے پڑھ کر سنانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم۔